سب ثبوت میں صرف اٹلی کے صدر کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھی بات ہے، میں اوپر سے معلوم کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انٹیلیجنس کا آفیسر اپنے موبائل فون پر رابطہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کیپٹن راشد اس آفیسر کے ساتھ اٹلی کے صدر سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے۔ ایوان صدر پہنچتے ہی ان کو فوراً صدر کے کمرے میں لے جایا گیا۔ بیٹھیے کیپٹن راشد، اگر آپ نے ہمیں مطمئن نہیں کیا تو اس کے بعد ہم کسی کی بھی نہیں سنیں گے۔ ریاست میسور پر حملہ ضرور ہوگا، ہماری تینوں فوجیں تیار حالت میں ہیں۔ کیپٹن راشد نے شروع سے آخر تک تفصیل اٹلی کے صدر کو بتا دی۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے اپنے ناخن میں لگے ایک ننھے سے آلے کو آن کیا جس میں تمام گفتگو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ گفتگو سننے کے بعد اٹلی کے صدر کی آواز گونجی، میں آپ کی بات پر اس وقت تک اعتماد نہیں کر سکتا جب تک اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار نہ کر لیا جائے، کیونکہ ہمیں بھی اپنی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس وقت تک آپ بھی نظر بند ہوں گے، سمجھے؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں ان کی گرفتاری میں آپ کی مدد بھی کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف لوگ GT1 میں خوشیاں منا رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں بہت فخر ہے کہ ہماری 50 سالہ خواہش کی آخری کڑی بھی بالآخر پوری ہو چکی ہے۔ بس اب چند ہی گھنٹوں میں ریاست میسور میں ہر جگہ آگ ہی آگ ہوگی۔ GT1 کے ایک ہال میں یہ پروگرام جاری تھا، جبکہ کیپٹن راشد اٹلی کی فورس کے ساتھ GT1 کی دیواریں پلانگ کر ہال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گنیں بالکل تیار حالت میں تھی۔ اس کے علاوہ اس خفیہ مرکز کو چاروں جانب سے فورس نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جیسے ہی کیپٹن راشد ہال کے دروازے پر پہنچے، ان کو یہ الفاظ سنائی دیے، اب ریاست میسور ہمارے اس بہترین منصوبے سے بالکل نہیں بچ سکتی۔ اٹلی اپنی تمام تر فوج کے ساتھ ریاست میسور کو تباہ و برباد کر دے گا۔ خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، ورنہ اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ کیپٹن راشد، کیا تم زندہ ہو؟ ہاں میں زندہ ہوں اے بدبخت انسان۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ریاست میسور کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ لگا دو اس کو ہتھکڑیاں، یہی ہے ہمارا مجرم۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ یہ بے شک اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے اور بے شک کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ ٹاور کی تباہی کی آخری قسط آپ نے سنی، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہمیں آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا۔ ہاں تو دوستو، اب آپ کو انعامی مقابلے کے بارے میں بتائیں گے سید برہان حسن۔ اب ہم آپ کو انعامی مقابلے کے نتائج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں: شکور اللہ پشاور، محمد عمیر کراچی، ضیاء الرحمان کراچی، اسامہ سلیم کراچی، محمد بلال عمر کراچی، زبیر مقبول کراچی، جبران ظفر اٹک، عبداللہ علوی ایبٹ آباد، محمد عمیر کراچی، مدثر سکھر، محمد احمد ساہیوال، محمد طیب ضلع لودھنا، محمد سعید خان کراچی، فاطمہ عبدالصمد کراچی، عبد الرحمان کراچی، سمیہ مشتاق راولپنڈی، محمد یاسر پشاور، ثنا ایاز کراچی، اسامہ طاہر کراچی، عزیز احمد ٹکنجا، طلحہ طاہر کراچی، حسان طاہر کراچی، عبد القیوم اٹک، حبیب علی کراچی، ابراہیم انجم کراچی، محمد ساجد فیصل آباد، منیب علی کراچی، بنت عائشہ کراچی، عقیل احمد کراچی، جن میں ان ساتھیوں کے جوابات کو پسند کیا گیا: شکور اللہ پشاور، محمد سعید خان کراچی، محمد عمیر کراچی، بنت عائشہ کراچی۔
جبکہ انعام کا حقدار بنت عائشہ کو ٹھہرایا گیا ہے، جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر کس و ناقص کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ خود مشاہدہ کر لیا جائے، کیونکہ جو شخص ہر کسی کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اکثر و بیشتر نقصان اٹھاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ امید صرف اللہ پاک کی ذات سے لگانی چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ لالچی آدمی کا انجام برا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سوائے شرمندگی و پریشانی کے کچھ نہیں آتا۔ اور آخری بات کہ لالچ بری بلا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ہاں تو دوستوں، تب تک کے لیے اجازت۔ پتہ یاد رکھیں، MIS اسٹوڈیو 523 C بلاک آدم جی نگر نزد مدینہ مسجد کراچی پاکستان۔ فون نمبر 49444448 یا 49310444۔ موبائل نمبر 0300 218 3922۔